ماں باپ کے 5 اعمال اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا ایسے بھی کوئی اعمال ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ماں باپ کے 5 ایسے کام اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ والدین کے ایسے کون سے اعمال ہیں جو اپنی اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے والدین میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب بھی ہو جائے؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائے، دونوں کے رشتے بھی ہو جائے، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جس کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے ان کی اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود تو ہے، اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا وسیلہ ہو، فرشتے وہاں نہ آئے تو ایسا گھر جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھر نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑے کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرے تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اسی طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیجیے، اپنی بیٹیوں کو
حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ دار عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہوگی اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہے، یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ سے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیے اور انہیں بتائیے کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ حدیث کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے نہیں بچ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتے ہیں۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو اللہ تعالیٰ ایسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں شخص عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے ہو کیا؟ وہ شخص نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبان نہیں کرتا۔ فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ ہے یا نہیں۔ وہ شخص جب اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ شخص واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ تو ناظرین، دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھیں، دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہن سمجھیں تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی سے دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے۔
تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، تو ان تمام ذکر کردہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔